السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا ایک اہم موضوع ہے، مولانا صاحب سے ہم جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا آپ سے سوال ہے، صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جیسا کہ زکوٰۃ کے متعلق ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جن لوگوں پر جو صاحب نصاب ہے، یعنی صاحب نصاب کا مطلب جن کے پاس کم از کم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہے یا ساری چیزیں ملا کر، یعنی کم از کم اگر کوئی آدمی، کوئی مرد یا عورت 52.5 تولے چاندی کی جو موجودہ مقدار ہے وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ ہر آدمی، چاہے اس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جی، صدقۃ الفطر ان لوگوں کو ادا کرنا ضروری ہے، ان لوگوں پر واجب ہے جو نصاب کے مالک ہیں۔ جو نصاب کے مالک نہیں ہیں ان کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ عام طور پر لوگوں کو یہاں چونکہ جو بات پھیل جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کی تحقیق کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر واجب نہیں ہے، اگر وہ ادا کر دیں، اس کے واجب نہیں ہے، اگر وہ ادا کر دیں تو اجر ملے گا۔ صحیح، ٹھیک۔ ایک دوست کو اس طرح بتلایا گیا تو وہ حیران ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے کہ صدقۃ الفطر ہر آدمی پر واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، واجب نہیں ہے شرعاً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کام واجب نہ ہو، آدمی ویسے کرتا رہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ جیسا قربانی ہر آدمی پر واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، ادا تو ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک، جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال ہے، صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جی، جو لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ صدقۃ الفطر بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا، جو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں وہ نہیں لے سکتے، اور اسی طرح جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح آدمی کے جو اصول اور فروع ہیں، اصول یعنی اس کے والد، اس کے دادا، اس کا پردادا، اس کی دادی، اس کی والدہ، اس کی نانی، نانی کی اماں، اس کا نانا، یعنی جو اوپر اس کا ایک نسب خاندان جو اوپر کو چلتا ہے، جن کی یہ اولاد ہے ان کو نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح جو اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ جو اس کی اولاد ہے ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان 8 میں سے اگر وہ کسی کو بھی دے گا جو صاحب نصاب نہیں ہوگا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا
ہو جائے گا۔ صحیح۔ جی، آسان لفظوں میں خلاصے کے طور پر یہ سمجھے، جس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے اس کے اوپر فطرانہ بھی واجب نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اور صدقۃ الفطر بھی لے سکتا ہے۔ اچھا اچھا، جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال، صدقۃ الفطر کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں اور مقدار کیا ہے؟ جی، صدقۃ الفطر 4 چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 گندم، ٹھیک جو، ٹھیک کھجور، ٹھیک۔ نمبر 4 کشمش۔ ان 4 چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب ان کی مقدار، گندم 2.25 کلو، باقی تینوں چیزیں کھجور، جو اور کشمش، یہ تینوں چیزیں 3.5 کلو۔ صحیح۔ جی، یعنی اگر گندم دینا چاہیں گے جنس گندم تو پھر تو 2.25 کلو ہے، اور احتیاط کی بنا پر بعض علماء نے 2 کلو اور بعض نے 2.25 کلو بھی فرمائی ہے۔ اچھا، جی، مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعۃ الرشید والے، انہوں نے اپنے فتاویٰ میں احتیاط کی بنا پر 2.25 کلو فرمائی ہے۔ صحیح۔ یہ احتیاط ہے، اور بعض علماء احتیاط کو 2.25 کلو کو 2 کلو بھی فرماتے ہیں، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں یہ پھر 3.5 کلو ہیں۔ صحیح۔ اب اگر کوئی آدمی ان اشیاء کو دینا چاہے گا پھر تو یہی حساب ہے، یعنی فی کس 2.25 کلو گندم، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو اور 3.5 کلو کشمش۔ اگر کوئی آدمی یہ جن سے نہیں دیتا بلکہ ان کی قیمت ادا کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ 2.25 کلو کی قیمت جتنی گندم کی بنتی ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ احتیاط کی بنا پر 2 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کی قیمت ادا کر، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں جو، کھجور اور کشمش، ان کی قیمت ادا کرنا چاہے تو پھر وہ 3.5 کلو کے حساب سے۔ دے سکتے۔ اب سوال یہ ہے اگلا کہ جناب یہ جو 4 اجناس ہیں ان میں حکمت کیا ہے؟ گندم، پھر جو، پھر کھجور، پھر کشمش۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف حالات کے اعتبار سے پیدا کیا ہے۔ جو بالکل ہلکا درجے کا آدمی ہے، کمزور درجے کا آدمی ہے تو صاحب نصاب، لیکن کوئی زیادہ معلومات اس کے پاس نہیں ہے تو وہ گندم کے حساب سے ادا کر دے، اور جن کو اللہ نے تھوڑا سا مزید نوازا ہوا ہے وہ پھر جو کے حساب سے، اور جن کو اللہ نے ماشاءاللہ ذرا آسان انداز سے کچھ معلومات ٹھیک ٹھاک دیا ہوا ہے تو وہ پھر کھجور اور کشمش کے اعتبار سے دیں۔ اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ اگر کھجور کے اعتبار سے ادا کریں گے ادا تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اسی حساب سے عطا کرے لوگوں کو۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر بہتر تو یہی ہے کہ آدمی عید الفطر نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دے، اور سب سے بہترین صورت رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہے، کیونکہ اس سے مقصود صدقۃ الفطر میں حکمت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ کی ادائیگی کے اندر جو کمزوری رہ گئی، کمی کوتاہی رہ گئی، اس صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا پہلو اس صدقۃ الفطر میں حکمت یہ ہے کہ اس میں غرباء کی معاونت، ان کی اعانت، چونکہ یہ کہا گیا کہ رمضان مبارک خیر خواہی کا مہینہ، تو جس طرح ہم اپنے عید میں اپنی خوشی کا سامان کرتے ہیں اسی طرح ہمیں غرباء، یتامہ، مساکین، محتاج لوگ، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔
تو اگر ہم پہلے عشر میں ادا نہیں کر سکے، دوسرے میں بھی نہیں ادا کر سکے، تو کم از کم یہ ہے کہ عید الفطر والے دن عید گاہ جانے سے پہلے ہم اس کو ضرور ادا کریں۔ اور اگر کوئی آدمی عید کی نماز تک ادا نہیں کر سکا تو اب یہ یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ معاف ہو گیا، وقت گزر گیا تو لہذا ختم، نہیں، یہ ختم نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ باقی رہتا ہے، انسان کے ذمے ہے، تو بعد میں بھی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ آدمی پہلے عشرہ میں یا آخر کم از کم یہ ہے کہ عید الفطر میں کے دن عید گاہ جانے سے پہلے ادا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادات کو احسن انداز سے خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صدقۃ الفطر کو اپنی حیثیت کے مطابق، گندم کی حیثیت ہے تو گندم سے، جو کی ہے تو جو سے، کھجور اور کشمش کی حیثیت سے ہے تو اسی حیثیت سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔